لیکن آج ہم درس نمبر 92 کے اندر فعل امر کو ریوزٹ کریں گے اور اس کی پریکٹس کریں گے۔ دیکھیے میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے کہ فعل امر جو ہے ہمیشہ حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے اور مضارع سے، ماضی سے نہیں۔ دوسری بات یہ کہ فعل امر بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مضارع کو آپ اخف کر دیں، یعنی کہ جو آخر میں پیش آ رہا ہوتا ہے اس کو آپ جزم میں تبدیل کر دیں، اور دوسری چیز یہ کہ علامت مضارع جو ہے، علامت مضارع یعنی کہ یا، تا، آ اور نا، اس کو آپ ریموو کر دیں۔ فار ایگزامپل تفعلو ہے یعنی تم کر رہے ہو یا تم کرو گے، تو ہم نے اس کو جزم بنا دیا اور تا ہٹا دیا، تو اب ہمارے پاس فعل بچا، اور اگر تو فعل پڑھا جا رہا ہو دین اٹس فائن۔ سکون کی صورت میں پڑھا نہیں جاتا تو ہم پھر یہاں پہ حمزۃ الوصل لگاتے ہیں، اور اس کی جو حرکت ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے عین کلمے کے اوپر۔ اگر عین کلمے کے اوپر پیش ہے تو پھر حمزۃ الوصل پر بھی پیش لگے گا، اگر عین کلمے پر زبر یا زیر ہے تو ہر صورت میں حمزۃ الوصل کے نیچے زیر لگے گا۔ یہ آپ کا فعل امر تیار۔ تو تفعل سے بن جائے گا افعل یعنی کہ تو ایک مرد کر، پھر اوبویسلی وہ جو 6 صیغے ان کی گردان چلے گی، افعلا، افعلو، افعلی، تم ایک عورت کرو، افعلا اور افعلنا، تم سب عورتیں کرو۔ اب ایک چیز نوٹ کر لیجئے کہ باب افعال میں امر جو ہے اس میں مفتوح حمزہ ظاہر ہو جائے گا، یعنی یہ واحد باب ہے جس میں آپ کو زبر کے ساتھ حمزۃ الوصل نظر آئے گا، کیونکہ بیسکلی وہ حمزۃ القطع ہوتا ہے، حمزۃ الوصل ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ زائد حرف ہوتا ہے اس کے اندر۔ فار ایگزامپل انزلہ یعنی کہ وہ نازل کرتا ہے، انزلہ، اور ینزلو اس کا مضارع ہے۔ اب وہ جو پوائنٹ میں نے آپ کو پہلے نہیں بتایا تھا وہ اب بتا رہا ہوں کہ یہ حمزہ جو ہے نا یہاں پہ چھپا ہوا ہوتا ہے، اسی کی وجہ سے ہم نے یا کو یہاں پیش دی ہوتی ہے، کیونکہ یا انزلو لفظ بن رہا ہوتا ہے تو یہ مشکل ہو جائے گا پڑھنا، تو ہم اس کو پیش دے دیتے ہیں۔ اب جب ہم اس علامت مضارع کو ہٹائیں گے تو یہ الف ظاہر ہو جاتا ہے، ین ذل، اس کو ہم نے حمزۃ الآخر میں جزم دے دیا، تو ہمارے پاس فائنل فارم کیا بنی؟ انزل یعنی کہ تو ایک مرد نازل کر، اجلسہ وہ بٹھاتا ہے، اجلس یعنی کہ تم ایک مرد بٹھاؤ، کسی کو بھی بٹھانے کا اگر ہمیں کہنا ہو، اور اجلس جو کہ ثلاثی مجرد سے جلسہ یجلسو، اجلس اس کا مطلب ہوگا تو ایک مرد بیٹھ۔ اب آپ اپریشیٹ کر پا رہے ہیں کہ دونوں میں کیا فرق ہے؟ اطعم، اطعم یطعم، کہ تو ایک مرد کھلا۔ اب ہم کچھ ایگزامپلس کر لیتے ہیں۔ دیکھیے باب نصرہ ینصرو اور کرومہ یکرمو، جن میں عین کلمے کے اوپر پیش ہوتا ہے، تو اب آپ دیکھیے آخر میں ہم نے اس پیش کو جزم دے دیا، علامت مضارع ہٹائی اور پھر حمزۃ الوصل لگایا کیونکہ شروع میں سکون آ رہا ہے، اور حمزۃ الوصل کی حرکت ہم ڈیسائیڈ کریں گے عین کلمے سے، عین کلمے پر پیش ہے تو اس پر بھی پیش لگا دیا، انصر تو ایک مرد مدد کر، اللہم انصرنی اے اللہ میری مدد کیجیے۔ اب وہاں پہ چونکہ حمزۃ الوصل ہے اس لیے اللہم کی وجہ سے پڑھنے میں نہیں آ رہا، لیکن اگر آپ رکیں گے تو پھر آپ اسی طرح پڑھیں گے اللہم انصرنی، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، یعنی کہ اے اللہ آپ مدد کیجئے اس کی، من نصر جس نے مدد کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی۔ یہ مضاف مضاف الیہ کا کومبو ہے اور اس کے اوپر زبر اس لیے کیونکہ مفعول بھی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہم چونکہ حمزۃ الوصل ہے انصر کا، تو ملا کے پڑھنے میں اللہم انصر، ہم ڈائریکٹ اس زبر کو اس نون سے ملا دیں گے اور یہ پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ اب دیکھیے فتح یفتح یعنی کہ اس نے کھولا وہ کھول رہا ہے، تو ہم نے علامت مضارع ہٹائی، تفتح
سب سے پہلے تو اپنے دماغ میں لانا ہے کہ یہ اصلاً تفتہو ہے، کیونکہ غائب کے صیغوں سے تو بنتا ہی نہیں ہے. تو تفتہو کا آپ نے تا ہٹا دیا، آخری جو حرکت ہے اس کو مضارع کو اخف کر دیا یعنی کہ جزم دے دیا، تو ہمارے پاس فتح بچا. پھر حمزۃ الوصل لگا اور حمزۃ الوصل کی حرکت عین کلمے جو کہ یہاں پر تا ہے اس سے ڈیسائیڈ ہوگی، کیونکہ زبر ہے تو زیر لگے گا. افتح تو کھول، افتح البابا باب کھولیے یعنی دروازہ کھولیے، افتح الکتابہ. ایک اور پوائنٹ یہاں سمجھنے کے لیے زبردست یہ ہے کہ یہ آپ نے لکھا ہے افتح. اب آپ دیکھیے آخر میں سکون ہے، جس طرح شروع میں ہوتا ہے نا کہ ہم ملا کے پڑھتے ہیں تو یہ حمزۃ الوصل غائب ہو جاتا ہے، اسی طرح آخر میں بھی ایک سین ہوتا ہے. اگر آپ ال کے ساتھ کوئی مفعول بھی لکھ رہے ہیں تو پھر اس صورت میں مفعول بھی ہے تو یہ مفتوح حالت میں، تو اس صورت میں آپ کو ملا کے پڑھنے کے لیے عربوں نے ایک آسانی کی ہے. رول یہی ہے کہ ساکن ہے کہ وہ ایک زیر لگا دیتے ہیں، یہ زیادہ پیاری عربی کہلاتی ہے. افتح الباب، شرب یشربو، اش رب تو ایک مرد پی، القہوۃ قہوہ پی، قہوہ مفعول بھی، اشرب القہوۃ، تو یہ زیادہ خوبصورت ہوگا. غفر یغفر تغفر، علامت مضارع ہٹائی، مضارع کو اخف کیا، آخر میں جزم لگایا. اغفر کیونکہ فا کے نیچے زیر ہے تو حمزۃ الوصل کے نیچے بھی زیر لگے گی. اغفر یعنی کہ تو بخش دے. اللہم اغفر، اے اللہ بخش دے، لی میرے لیے یعنی میری مغفرت فرما دیجیے، ولی والدی اور میرے والدین کی، وللمؤمنین اور تمام مومنین کی. پھر آگے دعا چلتی ہے یوم یقوم الحساب. انفق ینفق، انفق یہ اس کا حمزہ تلقطع ظاہر ہو جائے گا، یعنی کہ تو ایک مرد خرچ کر. اور پھر انفقا، انفق، انفقا، انفقو کیونکہ ینفقونا تھا تو انفقو، انفقونا پھر نون ہٹا دیا جو اس کا پلورل کا صیغہ ہے، یہ ینفقونا اس سے ہو جائے گا تنفقونا، یعنی کہ تم سب مرد خرچ کرتے ہو یا کر رہے ہو. تو ینفقونا کی ہم نے علامت مضارع ہٹائی، حمزۃ القطع ظاہر ہو گیا، انفقو نون ہٹا دیا تو یہ انفقو بچا، یعنی کہ تم سب مرد خرچ کرو. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ اور تم سب خرچ کرو، مما رزقناکم اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے. رزقنا، رزق یرزقو، یہ پاسٹ ٹینس ہوا ہے، رزقنا کم، اور کم مفعول بھی ہے یعنی کہ تم سب کو جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرو. باب تفعیل سے علم یعلم، علیمہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے جانا یا اس نے علم حاصل کیا، اور علامہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے علم دیا، سکھایا. تو علمہ یعلم سے تعلم، پھر علامت مضارع ہٹائی تو ہمارے پاس بچا علم. اس کو آخر میں اخف کیا، علم یعنی کہ تو ایک مرد سکھا. تیار حمزۃ الوصل لگانے کی ضرورت ہی نہیں. دوسری بات جو سمجھنے کی وہ یہ کہ کچھ لوگ دیکھ کے سمجھ رہے ہوں گے تو میں کلیئر کر دوں کہ تشدید کے اوپر اگر زبر لگے تو اس سے مراد ہوتی ہے زبر، تشدید کے نیچے اگر حرکت لگی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے زیر یعنی کہ کسرہ. تو یہ میں جان بوجھ کے لکھتا ہوں کیونکہ یہ اچھی عربی لکھنے کا، اور جو قرآنک مصحف عرب ممالک کے ہوتے ہیں ان میں اسی طرح لکھا جاتا ہے. یہ ہم اجمیوں جاہلوں کے لیے ان لوگوں نے سسٹم پاکستانیوں نے اور انڈینوں نے نکالے کہ وہ پورا ہی نیچے لگا دیتے ہیں، لیکن جو اسٹینڈرڈ ہے اس میں یہی طریقہ ہوتا ہے. باب تفاعل سے تقبل یتقبل، تو ہم نے علامت مضارع تتقبلو سے تا ہٹایا تو ہمارے پاس تقبل بچ گیا، اور آخر میں اس کو ہم نے جزم دیا. اب آپ یہاں دیکھیے کہ حمزۃ الوصل کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سب سے پہلے جو حرف ہے اس کے اوپر آلریڈی حرکت ہے. تقبل یہ مکمل ہو گیا یعنی کہ تو قبول کر. ربنا تقبل منا، اے رب تو ہم سے قبول کر. باب تفاعل سے تعارف یتعارف، علامت مضارع ہٹائی اور آخری حرف کو جزم دیا، تعارف بچا، حمزۃ الوصل کی ضرورت نہیں. تعارف، تعارف، تعارفو یعنی تم سب تعارف کرو، تعارفو بینکم کہ تم سب تعارف حاصل کرو آپس میں. باب افتعال، اغتنم یغتنم، تغتنم حاضر کا صیغہ،
تو ہمارے پاس بچے گا اغتنم. اغتنم اغتنم چونکہ یہ جو باقی جتنے سوائے افعال باقی جتنے ابواب میں حمزۃ الوصل آیا ہے زیر کے ساتھ، وہ بیسکلی حمزۃ الوصل ہی ہوتا ہے، حمزۃ القطع نہیں، تو وہ غائب ہو جاتا ہے اور پھر ہم نے اسے زیر کے ساتھ ہی لگا دینا ہے جب واپس آتا ہے. تو باب استفعال سے استغفر یستغفر تستغفر علامت مضارع ہٹائی تو استغفر یعنی تو مغفرت طلب کر. قالوا یا ابا نستغفر، کہ ہمارے والد صاحب آپ ہمارے لیے استغفار کیجئے، لنا ذنوبنا، یہ قرآن میں آیا غالباً. اور جو ہم استغفر اللہ کہتے ہیں اس کے اندر استغفر یستغفر تستغفر استغفر، یعنی میں مغفرت طلب کرتا ہوں اللہ سے، اور استغفر تو مغفرت طلب کر. واٹس ایپ کا گروپ جوائن کیجئے اور فیس بک پیج بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں، گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں فار ڈسکشنس. سبسکرائب کیجئے چینل کو، شیئر کیجئے، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.